اور اس طرح آخر سارا قرآن پراپر سیکوینس کے ساتھ پہلی بار ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں لکھ لیا گیا۔ یہ قرآن کمپلیٹ ہونے کے بعد مدینہ کے کسی صحابی کو بھی اس قرآن پر اعتراض نہیں تھا۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو گائز آج کا ہمارا ریئیکشن ہے دنیا کے پہلے قرآن پہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 610 عیسوی میں پہلے قرآن کی سورت نازل ہوئی اور 632 عیسوی تک یہ قرآن مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ میں جنگ لڑی تھی، تو کئی لوگ اس جنگ میں ایسے بھی تھے جو بہت پڑھے لکھے تھے، جنہیں قرآن کی ڈیفینیشن آتی تھی۔ تو اسی پہ آج ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں۔ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہوتی ہے۔ یہ کوہستانی بھائی ہیں جو کافی اسلامک ہسٹری کے بارے میں ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم یہ ویڈیو اور کرتے ہیں ریئیکشن۔ لیٹس سٹارٹ۔ جنگ یمامہ میں مسلمان خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں جنگ جیت تو گئے، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا، کیونکہ صرف 13,000 مسلمانوں نے مسیلمہ کذاب کی 40,000 کی فوج کو ہرایا تھا۔ جب مسلمانوں کی اس عظیم فتح کی خبر مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ پہنچی تو وہاں سارے مسلمان بہت خوش ہوئے اور سیلیبریٹ کرنے لگے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس جنگ میں بہت سارے صحابہ ایسے شہید ہوئے ہیں جو حافظ قرآن تھے، آلموسٹ 700 صحابہ۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر اسی طرح حافظ قرآن دنیا سے جاتے رہے یا شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ ایک دن مسلمان قرآن کے سیکوینس کے بارے میں اختلاف میں پڑھ کر ڈیوائیڈ ہو جائے اور یہودیوں اور کرسچنز کی طرح بہت سارے فرقوں میں بٹ جائے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کی کتاب تورات، وہ پوری کتاب اللہ نے 40 راتوں میں نازل فرمائی، لیکن قرآن تورات کی طرح ایک رات میں نہیں بلکہ 23 سال تک تھوڑے تھوڑے حصوں میں نازل ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں اور کرسچنز کی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کے چینج ہونے کا اچھی طرح پتا تھا، تو انہوں نے شروع سے ہی قرآن کی حفاظت کے لیے ایک سٹرکٹ سسٹم بنایا۔ قرآن کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ اقرا تھا، مطلب ریڈ۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے مکہ میں ایسے لوگ بہت کم تھے جو قرآن کو لکھ اور پڑھ سکیں، لیکن پہلے دنوں سے ہی اسلام قبول کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ ٹرسٹڈ صحابہ کو قرآن لکھنے کے لیے سلیکٹ کیا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ سب سے پہلے ان سکرائبز مطلب پڑھے لکھے مسلمانوں کو بلاتے اور ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے اور انہیں یہ بھی بتاتے کہ کس آیت کو کون سی صورت میں لکھنا ہے اور کس آیت کے بعد لکھنا ہے، جسے یہ سارے سکرائبز بہت کیئرفلی لکھ دیتے، جس کے بعد دوبارہ یہ سکرائبز ان آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دور کر دیتے، اور اس طرح 2-3 بار ریوائز کرنے کے بعد ہی قرآن باقی مسلمانوں تک پہنچایا جاتا۔ قرآن لکھنے اور پڑھنے والے تو بہت کم تھے، جس کی وجہ سے باقی صحابہ نے قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ اسے زبانی یاد کرنا بھی شروع کیا۔ مکہ میں بہت سالوں تک قرآن اسی طرح لکھوایا گیا، لیکن مدینہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر قرآن لکھوانے کا ایک پراپر سسٹم بنایا۔ مدینہ کی لٹریسی ریٹ مطلب مدینہ میں پڑھنے لکھنے والے لوگوں کی تعداد مکہ سے بھی بہت زیادہ کم تھی، لیکن مدینہ میں مسلمانوں کو ایک ایڈوانٹیج یہ ملا کہ وہاں پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے، کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں پہلے سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ بہت جلد مدینہ کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والے ہیں۔ اسی لیے ہجرت سے 500 سال پہلے جب فلسطین کے علاقے میں رومن امپائر نے یہودیوں پر ظلم کرنا شروع کیا تو ان میں سے بہت سارے یہودی فلسطین کو چھوڑ کر عرب کی طرف آئے اور اسپیشلی مدینہ اور اس کے آس پاس آباد ہوئے اور اپنے اس پیغمبر کا انتظار کرنے لگے۔ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ایک کتاب ہونے کی وجہ سے ان میں ایجوکیشن کی اہمیت عربوں کے مقابلے بہت زیادہ تھی، جس سے مدینہ کے لوگوں نے اب تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے یہودیوں کے ایجوکیشن سسٹم سے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی اور بہت سارے ینگ اور ٹیلنٹڈ مسلمانوں کو بچپن سے ہی یہودیوں کے سکولز بھیجا تاکہ وہ ان سے پڑھنا لکھنا اور دنیا کی باقی نالج حاصل کر سکیں۔ ان ینگ صحابہ کا کام یہ تھا کہ وہ کوئی بزنس نہ کرے، صرف اور صرف تعلیم حاصل کریں۔ یہ ایسا ہے کہ آج جس طرح اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کے لیے اسکالرشپس دی جاتی ہیں، جو آج بالکل ایک نارمل سی بات ہے، لیکن اس زمانے میں یہ بہت نئی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ینگ مسلمانوں کو ان اسکالرشپس کے لیے سلیکٹ کیا ان میں سے ایک کا نام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جنہوں نے یہودیوں سے نہ صرف عربی بلکہ یہودیوں کی زبان ہیبرو، ایران کی زبان فارسی اور ایون گریک زبان بھی سیکھی، جس کے بعد زید بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل اسکرائب بنے، مطلب قرآن کی نازل ہونے والی آیات کو لکھنا اور باقی بادشاہوں کی طرف لیٹرز لکھنا، جو ایک بہت امپورٹنٹ رول تھا۔
آہستہ آہستہ یہ گروپ بڑھتا گیا اور کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق 75 تک جا پہنچا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ہی ایک پورشن انہی ینگ ایجوکیٹڈ صحابہ کے لیے بنایا, جہاں یہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے, اسے پراپرلی لکھتے اور پھر باقی مسلمانوں تک پہنچاتے. ہجرت کے صرف 2 سال بعد جنگ بدر میں مسلمانوں نے پہلی بڑی فتح حاصل کی, جس میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارے قیدی بھی ہیں, جن میں سے بہت سارے قیدیوں کو تو فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا, لیکن کچھ قیدی ایسے تھے جو اپنی رہائی کے لیے فدیہ نہیں دے سکے. تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپشن دیا کہ اگر وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو مسلمان انہیں رہا کر دیں گے. اس طرح مدینہ میں یہودیوں کے علاوہ مسلمانوں نے بھی اپنے سکولز بنانا شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ مدینہ کی لٹریسی ریٹ باقی عرب کے مقابلے میں بڑھنے لگی. ان سٹوڈنٹس کا کام صرف قرآن لکھنا نہیں تھا, بلکہ مدینہ کی ریاست کے باقی ڈاکیومنٹس اور رجسٹریشنز بھی یہی سنبھالتے تھے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ کی پاپولیشن کو کاؤنٹ بھی انہی صحابہ نے کیا تھا, اور یہودیوں کی طاقت کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک بازار بنایا تھا, جس کی ساری ڈاکیومنٹیشن یہی ایجوکیٹڈ سٹوڈنٹس کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ سارا سسٹم ایسا ہی چلتا رہا, مطلب قرآن کو کیئرفلی لکھا جاتا, اسے پڑھا جاتا اور بہت سارے صحابہ اسے زبانی یاد کر لیتے. لیکن قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال تک نازل ہوتا رہا, جس کی وجہ سے قرآن ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں لکھنا امپاسبل تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ ہی عرصے بعد جنگی یمامہ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر اسی طرح صحابہ شہید ہوتے گئے اور آنے والے مسلمانوں کے لیے قرآن ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں نہ ہو, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ایک دن قرآن کے سیکوینس کے بارے میں اختلاف میں پڑھ کر ڈیوائیڈ نہ ہو جائے. تو وہ سیدھا خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ایک قرآن ایسا کمپلیٹ لکھ لینا چاہیے جس کا سیکوینس اسی طرح ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا, اور اس پر کسی کو کوئی شک نہ ہو. پہلے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے بالکل انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایسا کام کیوں کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کنونس کرنے کی بہت کوشش کی اور انہیں یہودیوں اور کرسچنز کی کتابوں تورات اور انجیل کی مثال بھی دی, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونے کے بعد پہلے تو بہت 100 سال تک تورات اپنے بالکل صحیح فارم میں موجود تھی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 800 سال بعد اور آج سے 2600 سال پہلے جب بنی اسرائیل فلسطین کے علاقے میں آباد تھے, تو ان پر ساتھ ہی ایک نئے کنگڈم بیبلونین کنگڈم نے حملہ کر دیا اور پورے فلسطین کو اور اسپیشلی جیروسلم کو تباہ و برباد کر دیا, جس کے بعد بنی اسرائیل کی طاقت بالکل ٹوٹ گئی. بیبلونین کنگڈم کے بادشاہ بخت نصر نیبوکڈ نصر کو یہودیوں سے اتنی نفرت تھی کہ انہوں نے یہودیوں کے سارے ٹیمپلز جلا دیے اور اسی کے ساتھ سارے تورات بھی جلا دیے. مطلب ایک ٹائم دنیا میں ایسا بھی آیا کہ دنیا میں ایک تورات بھی موجود نہیں تھی, جس کے بعد یہودیوں نے تورات 0 سے دوبارہ لکھی اور اسی تورات کو بالکل صحیح قرار دیا. اور اس طرح کرسچینٹی میں بھی بائبل کے بہت سارے ورژنز جن میں سے چرچ نے خود ہی کچھ کو صحیح اور باقیوں کو غلط قرار دیا. جیسے ہی حضرت عمر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی, تو حضرت ابو بکر بھی کنونس ہو گئے اور فوراً قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں لکھوانے کا حکم دیا. اور اس کام کے لیے انہوں نے اسی صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو انچارج بنایا, جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی خود ٹرین کیا تھا. اس وقت مدینہ میں ایٹ لیسٹ 25 صحابی ایسے تھے جنہیں پورا قرآن زبانی یاد تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت کے انڈر صحابہ کی ایک ٹیم بنائی جو سارے حافظ قرآن تھے, اور قرآن جمع کرنے کے لیے ایک بہت سٹرکٹ سسٹم بنایا, جس میں سب سے پہلے سارے حافظ قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے, پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھے جانے والے قرآن کی آیات سے میچ کیا جاتا, اور اس سب کے بعد بھی باہر سے 2 گواہوں کے قرآن کے نسخے بھی دیکھے جاتے, اور اس طرح قرآن کی ایک ایک آیت کو بہت کیئرفلی لکھا جاتا. اور یہ سارے کام مسجد نبوی میں سارے مسلمانوں کے سامنے کیے جاتے تاکہ کسی مسلمان کو بھی کوئی شک و شبہ نہ ہو. اور اس طرح آخر سارا قرآن پراپر سیکوینس کے ساتھ پہلی بار ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں لکھ لیا گیا. یہ قرآن کمپلیٹ ہونے کے بعد مدینہ کے کسی صحابی کو بھی اس قرآن پر اعتراض نہیں تھا. ابو بکر, عمر اور علی رضی اللہ عنہ سارے اس قرآن کے سیکوینس پر راضی تھے. اس قرآن کے کمپلیٹ ہوتے ہی اسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا گیا, جس کے بعد اگر کسی بھی مسلمان کو قرآن کے بارے میں کچھ جاننا ہوتا تو وہ آ کر اسی قرآن سے اسے ویریفائی کر لیتا تھا. پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ قرآن دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کنٹرول میں آیا, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد یہ ان کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ کے پاس چلا گیا. قرآن کی ساری آیات ایک سیکوینس میں اس قرآن میں جمع کرنے کے بعد لوگ دور دور سے اپنے قرآن کو اس قرآن سے ویریفائی کرنے کے لیے آنے لگے, اور بہت سالوں تک یہ ایسے ہی چلتا رہا. لیکن
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمان پورے عرب کو فتح کر چکے اور ایون رومن اور پرشین امپائر کو بھی فتح کر چکے اور اب ایک طرف افغانستان اور دوسری طرف الجیریا کو فتح کرنے میں بزی تھے، جس کو ہم پورا ایکسپلین کریں گے، تو سبسکرائب۔ تو اس اتنی بڑی امپائر کی آرمی میں سے ایک فوج رشیا کے بارڈرز کے پاس ارمینیا کو فتح کر رہی تھی۔ ایک دن وہی رشیا کے بارڈر کے پاس مسجد میں نماز کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے امام سے کہا کہ آپ نے اس نماز میں جو قرآن کی آیات پڑھی وہ غلط ہے، اور وہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے، جس پر کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ نہیں، امام نے بالکل صحیح پڑھی۔ ان دونوں گروپس کی مسجد کے اندر ہی بہت سخت لڑائی ہونے والی تھی کہ اس فوج کے کمانڈر حذیفہ نے انہیں روک دیا۔ جیسے ہی یہ فوج جہاد سے واپس مدینہ پہنچی تو اس فوج کے کمانڈر حذیفہ اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ یا امیر المومنین، امت محمد کو بچائے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سارا قصہ سنائے۔ اصل میں یہ دونوں گروپس ہی بالکل صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے قرآن صرف مکہ کے ایکسنٹ میں نہیں بلکہ عرب کے بہت سارے لہجوں میں لکھا ہوا تھا، لیکن قرآن اتنے لہجوں میں ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ مسلمانوں میں اختلاف پڑ رہا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ قرآن کے باقی سارے ایکسنٹس کو ختم کر کے قرآن کو ایک ہی ایکسنٹ میں لکھا جائے، مکہ کے ایکسنٹ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھا، تاکہ امت میں کوئی بھی قرآن کی وجہ سے اختلاف میں نہ پڑ سکے۔ اور اس کام کے لیے انہوں نے اسی صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے اندر دوبارہ ایک ٹیم بنائی، اور ایک صحابی کو حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کہ وہ ان سے وہ قرآن لے کر آئے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھوایا گیا تھا، اور اس طرح ایک کمپلیٹ قرآن مکہ کے ایکسنٹ میں لکھوا لیا گیا۔ یہ قرآن کمپلیٹ کرنے کے بعد مدینہ میں اور پورے ایمپائر میں اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس بھی قرآن کے نسخے موجود ہیں وہ ان ساروں کو گورنمنٹ کے پاس جمع کرے، اور پھر ان سارے قرآنوں کو جو عربی کے ڈیفرنٹ ایکسنٹس میں لکھے ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف بڑھ رہا تھا، ان ساروں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا اور امت کے اندر اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ان سارے ڈیفرنٹ ایکسنٹس والے قرآنوں کو آگ لگا کر ختم کر دیا، اور اس قرآن جو مکہ کے ایکسنٹ میں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسنٹ میں لکھا گیا تھا اسے اسلامک امپائر کے سارے پروونسز کی طرف بھیج دیا گیا، اور قرآن کی جو کاپیز ان صوبوں کو بھیجی گئی ان میں سے آج بھی کچھ کاپیز دنیا میں بالکل صحیح موجود ہے، جس سے قرآن کی اوتھینٹسٹی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں مسلمان جس کتاب قرآن کو پڑھتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کمبائن کر کر ایک بک کی شکل میں لکھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ہی طریقے ایک ہی ایکسنٹ میں لکھوایا۔ لیکن جس بات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے تھے کہ کہیں مسلمان قرآن کے سیکوینس کی وجہ سے یہودیوں اور کرسچنز کی طرح فرقوں میں نہ بٹ جائے، تو مسلمان قرآن کی وجہ سے تو فرقوں میں نہیں بٹے، لیکن باقی چیزوں میں مسلمان بہت سارے فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ لیکن اتنے سارے فرقوں کے بعد بھی دنیا کے سارے مسلمان ایک چیز پر متفق ہیں، اور وہ ہے قرآن۔ تو دیکھا گائز کس طرح سے ہمارے نبی کے ٹائم میں جو قرآن لکھا گیا تھا وہ دنیا کا پہلا قرآن تھا اور ہمارے نبی کے لہجے میں لکھا گیا تھا، اور کچھ قرآن کی آیتیں ایسی بھی تھیں جو ہمارے نبی کے لہجے میں لکھی گئی قرآن کی آیتیں تھیں اس سے ڈیفرنٹ تھی۔ تو اس زمانے کے لوگ ہمارے نبی کے قرآن سے وہ آیتیں ملا کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے تھے۔ تو کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھی جس میں ہمیں دنیا کے پہلے قرآن کے بارے میں سیکھنے کو اور جاننے کو ملا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ آئی ہوپ آپ کو میرے ریئیکشن کے ساتھ ساتھ یہ سب فیکٹس بھی سمجھ آئے ہوں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ باقی ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی اچھی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے